السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور اللہ آپ کو یہ توفیق عطا کرتے ہیں تو پھر تہجد کے وقت میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کو ہرگز کرنا نہ بھولیں۔ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ خود اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب خود اللہ کے نبی ان دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں تو پھر اللہ کی نظر میں یہ دعائیں کتنا محبوب اور کتنا پسندیدہ ہوں گی۔ ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ جب اللہ کے نبی خود اس کا اہتمام کر رہے ہوں اور امت کو تعلیم دے رہے ہوں تو پھر ان دعاؤں کا کیا مقام ہوگا اور ان کلمات کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسی کلمات اور کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جنہیں آپ اگر تہجد کے وقت میں بیدار ہو کر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے کچھ طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی حاجت کو پوری فرمائے گا اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو آسمانی دنیا پر متوجہ فرماتے ہیں اور اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلبگار، روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانیوں کو دور کروانے والا میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں، ہے کوئی بیماری سے شفا طلب کرنے والا میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی جو ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کروں۔ یعنی اللہ کی رحمت پکار پکار کر بندوں کو کہتی ہے کہ آؤ مجھ سے مانگ لو۔ تو پھر تہجد کے وقت میں جب ہم بیدار ہوتے ہیں، رات کی آخری پہر میں بیدار ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر ہم اللہ سے اگر مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو اور ہماری مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے ساتھ مصیبتیں ہیں۔ تو اگر ہم اپنی مصیبتوں کو اور اپنے مسائل کو اللہ کے دربار میں رکھیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے اور ان کی راہیں کیا کریں گے، ہموار کریں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دعا کا اہتمام کریں اور اللہ سے مانگنے والے بنیں، خاص کر رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور بیدار ہوتے وقت اللہ کے نبی کن دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو 10 بار اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے اور 10 بار الحمدللہ الحمدللہ پڑھا کرتے تھے اور 10 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح 10 بار سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح 10 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے اور اخیر میں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے اور پھر جو ہے اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی مقام کی تنگی سے کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے استغفار کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ جو سید الاستغفار ہے اس کو بھی پڑھا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتے تھے اور جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حالانکہ معصوم ہیں، آپ
کے نام اعمال میں جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے تاکہ میری امت اللہ سے مانگنے والے ہوں اور اللہ کے سامنے میں جو ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی کے طلبگار کرنے والے ہوں، جس بنا پر اللہ کے نبی خود جو ہے کیا کرتے تھے، استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور سید الاستغفار کے بارے میں احادیث کے اندر مذکور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سید الاستغفار اگر رات کے کسی حصے میں پڑھے گا اور اس کی رات کے اندر موت ہو جائے، وہ انتقال کر جائے تو سیدھے جنت کے اندر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی صبح کے وقت میں سید الاستغفار پڑھ لے تو پھر اگر وہ دن کے اندر مر جائے اور اس کی وفات ہو جائے تو پھر وہ سیدھے جنت کے اندر جانے والا ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے سید الاستغفار کی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سید الاستغفار کیا ہے۔ سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کے وقت میں بیدار ہو کر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان دعاؤں کا اور خاص کر سید الاستغفار کا کیا کریں، اہتمام کریں۔ اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سی دعا ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری ہر حاجت کو کیا کریں گے، پوری کریں گے اور ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے اور ہمیں جو ہے ہماری مرادوں کو کیا کریں گے، پوری کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، ضرور عطا کریں گے اور اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اس کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر آپ اسے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور آپ کی مراد کو اور آپ کی حاجت کو پوری فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں انشاءاللہ ان کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے اور تہجد کے وقت میں بیدار ہو کر اللہ سے مانگنے والے بنیں گے اور تہجد کا اہتمام کریں گے اور پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور دین کے مسائل کو جان کر اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی تو آپ سے درخواست ہے اور گزارش ہے کہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور اگر میری ویڈیو اور میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو پھر جو ہے میرے چینل سے جڑے رہیں اور پھر جو ہے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی مرادوں کو پوری فرمائے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔